السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ طہارت اور وضو میں، یہ باب ہم نے شروع کیا تو اس کے اندر طہارت سے متعلق آپ کس طرح کا طریقہ اختیار کرتے، کیا آداب ہوا کرتے، ہم نے کچھ سنے ہیں۔ ان میں سے آگے بڑھتے ہوئے وضو کا ذکر آیا تو وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا وہ سن لیا۔ تو 13 نمبر پوائنٹ جہاں سے ہم کو شروع کرنا ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بسم اللہ کہا کرتے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے، پھر اس کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین بھی پڑھا کرتے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپناتے ہوئے دعائیں سیکھیں، اور جیسے میں نے کل بھی بتایا کہ کسی دعا کو سیکھنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو وہ دعائیں جو کسی وقت میں پڑھنے والی ہیں اس وقت میں اس جگہ پر لکھ کر ہم لگا لیں اور دیکھ کر پڑھ لیں، تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کرنے والے بنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں جو برکتیں ہیں وہ بھی ہم کو حاصل ہوں گی۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام وضو کے شروع میں کبھی بھی نویت رفع الحدث، میں نے اپنی ناپاکی کو دور کرنے کی نیت کی ہے، یا میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ اس وضو کے ذریعے نماز میرے لیے جائز ہو جائے، اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں کہتے تھے۔ وضو سے پہلے ایسے کوئی نیت کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو دھوتے تو کوہنیوں تک دھوتے، یعنی کوہنیاں شامل ہوتی، لیکن زیادہ اوپر تک آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اسی طرح جب پیر دھوتے تو ٹخنے جو ہوا کرتے ہیں پیروں کے، اس کے کچھ اوپر دھوتے، لیکن اس سے بہت زیادہ اوپر گھٹنوں تک نہیں دھوتے۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعضائے وضو کو سکھانے کے عادی نہیں تھے، یعنی یہ آپ کی عادت نہیں تھی۔ کبھی کوئی اگر کسی اولیاء سے پوچھ لیا الگ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی داڑھی میں خلال کرتے، لیکن اس پر ہمیشگی اختیار نہ کرتے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی۔ داڑھی رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور چاہنے والوں کی نشانی ہے۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے درمیان، ہاتھوں کی ہو یا پیروں کی، ان کے درمیان بھی خلال کرتے، لیکن یاد رہے داڑھی کا خلال، انگلیوں کے درمیان خلال یہ ہمیشہ نہ کرتے، کبھی کبھار۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہ تھا کہ جب آپ وضو کرتے تو کوئی وضو کے لیے آپ کو پانی ڈالتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنا وضو فرما لیتے۔ ہاں، بسا اوقات اگر ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد لے لیا کرتے، کوئی آپ کو پانی ڈال دیتا اور آپ وضو کرتے رہتے۔ یہاں تک وضو کے بارے میں باتیں ہوئی۔ اب آئیے نمبر 3، اسی کے اندر پوائنٹ طہارت اور وضو سے متعلق جو کچھ باتیں ہیں اس میں سے تیسرا ہے کہ موزوں پر مسح کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موزوں پر مسح کے بارے میں۔ نمبر 1، صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر دونوں میں اپنے موزوں پر مسح کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات مسح کرنے کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے کے ظاہری حصے پر
یعنی قدم کا جو اوپر کا حصہ ہوتا اس پر مسح کرتے تھے، نیچے پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں اس پر بھی مسح کیے۔ خفین کے علاوہ حدیثوں میں جوربین، تساخین وغیرہ کا ذکر آتا ہے، تو امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر بھی مسح کیے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صرف عمامہ پر مسح کیا، عمامہ پگڑی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ شماغ نہیں، پگڑی جو باندھی جاتی ہے اس پر مسح کیا، اور کبھی پیشانی کے ساتھ پگڑی پر مسح کیا۔ نمبر 3، پیروں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف سے کام نہ لیتے تھے پیر دھونے کے بارے میں۔ اگر پیروں میں موزے ہوتے تو آپ مسح کر لیتے، اور اگر موزے نہ ہوتے تو دھل لیتے۔ اب یہاں پر جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تکلف کی بات کی ہے نا، کیوں کی؟ اس لیے کہ بعض لوگ تکلف کرتے ہیں، موزے پہنے ہوئے ہیں، سنت کے مطابق وضو کرنا ہے تو پھر بھی کھول کر وضو کریں، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ نہیں، اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ موزے اگر ہیں تو پیر میں مسح کرتے، موزے نہیں ہیں تو دھو لیتے۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اسی موزے پر مسح کر سکتے ہیں جب آپ اس کو پہلی مرتبہ جب پہنے ہیں تو وضو کر کے پیر دھو کر پہنے ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے بلا وضو کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں موزے پہنے ہیں تو پھر اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد تیمم کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر نماز پڑھتے اسی زمین پر تیمم بھی کرتے۔ کیا مطلب یہ؟ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے پاک زمین چاہیے نا، تو آپ پاک مٹی سے تیمم کیجئے، چاہے وہ مٹی ہو یا ریت ہو یا شوریلی زمین ہو۔ شوریلی زمین سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جہاں نمک وغیرہ کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جہاں بھی میری امت کا کوئی شخص موجود ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مسجد سے کہیں دور ہو، تو وہ زمین اس کے لیے نماز کی جگہ بھی ہے، مسجد کی طرح کام دے گا، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں وہ تیمم کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیمم اور نماز دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پاک مٹی کو، پاک زمین کو، پاک جگہ کو ہمارے لیے نماز پڑھنے کے لیے اور تیمم کرنے کے لیے جائز قرار دیا۔ اور یاد رکھیں، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے بھی ایک ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لمبے سفر پر نکلتے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ مٹی اٹھا کر لے جاتے ہو یا لے جانے کا ایسا کوئی حکم دیتے ہو۔ ہاں، آج کل کچھ علماء نے اس کی اجازت دی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں کئی گھنٹوں کا سفر کرتے ہو، بعض دفعہ ہوتا ہے ٹرینوں میں، اور نماز کا وقت آتا ہے، پانی کے لیے کوئی قلت اور مشکل کا خطرہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ آج کل سعودی عرب کے ہر ہاسپٹل میں اور میڈیکل سٹور وغیرہ میں ملتا ہے تیمم باکس، اس کے اندر پاک مٹی ہوتی ہے، اگر ساتھ رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض بدعتی فرقے یا بعض کچھ غلط طریقہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کا بھی رد کرنا مقصود ہوتا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ کچھ اشاروں میں اس طرح کی بات ذکر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرنا ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کو مطلق قرار دیا۔ کیا مطلب؟ اس کو وضو کے قائم مقام کیا۔ جس طرح سے آپ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر یوں مارتے، اور اگر زیادہ مٹی لگی تو جھاڑ لیتے ہلکا سا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ چہرے پر اور ایک مرتبہ اس طرح اور اس طرح، یعنی چہرے کے لیے الگ ایک بار مٹی پہ ہاتھ مارنا، ہاتھ کے لیے اور ایک مرتبہ مارنا نہیں۔ ضربۃ واحدہ حدیث میں صاف طور پر ذکر ہے، جو لوگ دو کا کہتے ہیں اس سلسلے میں حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک طہارت کے آداب، قضاء حاجت کے آداب، وضو سے متعلق آپ کا طریقہ،
مسح سے متعلق آپ کا طریقہ، تیمم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے سن لیا۔ اب آئیے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا، اس کو انشاءاللہ ہم ابھی سننے جا رہے ہیں۔ محترم معزز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قراءت اور استفتاح میں کیا طریقہ، یہ پہلے ہم جانیں گے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اس اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تکبیر تحریمہ۔ اس سے پہلے آپ کچھ بھی نہ کہتے، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہے۔ نیت زبان سے کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے، ایک دم ایسے بھی نہیں، ایک دم ایسے پھیلا کر بھی نہیں، نارمل اپنے حالت میں قبلہ رخ کر کے، قبلہ اگر ادھر ہے تو اس طرح سے، بعض لوگ صرف اس طرح کرتے ہیں یا اس طرح سے کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ تو بالکل ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں گویا کہ دعا کے لیے اٹھائے ہوں، نہیں، اس طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے، ان کو قبلہ رخ کر کے، دونوں کانوں کی لو لگانا نہیں ہے، اس کے برابر میں یا مونڈھے کے برابر میں اٹھاتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح، عام طور پر ہم لوگ ثنا کہتے ہیں اردو میں، ثنا پڑھنا، پھر کچھ لوگ تو ثنا کے ساتھ سبحان اللہ ملا دیتے ہیں، تو نہیں، جیسے دعائے استفتاح کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے، اس کو اردو میں ثنا کہا گیا ہے، اس لیے کہ عموماً اس میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، یہ پڑھا کرتے۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین وانا من المسلمین۔ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی دعا اللہم باعد بینی عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور یہ جو وجہت وجہی للذی ہے یہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اس میں پڑھتے کب؟ یہ وجہت وجہی للذی ہمارے پاس کچھ لوگوں کی عادت ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھنے کی، اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیت کی دعا ہے۔ نہیں، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ دعائے استفتاح۔ اور آپ اگر حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اتنا سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک معتبر انتہائی قابل بھروسہ کتاب حصن المسلم، اس کے اندر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں دعائے استفتاح میں، تو ان میں سے 2 دعاؤں کا یہاں پر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس اختصار میں ذکر ہوا ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات میں 2 سکتہ ثابت ہے۔ سکتہ مطلب کچھ ہی لمحوں کے لیے، بہت دیر نہیں، خاموشی اختیار کرنا۔ کب ہے یہ 2 وقت؟ ایک کے بارے میں تو اتفاق ہے، کب؟ تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان۔ کیا پڑھتے اس میں؟ ثنا پڑھتے، دعائے استفتاح پڑھتے، اللہم باعد بینی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی صحیح حدیث صریح موجود ہے۔ دوسرا سکتہ، اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس میں ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد کوئی اور سورہ پڑھنے سے پہلے، اور دوسرا ایک قول ہے کہ رکوع سے پہلے۔ نمبر 6، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے فارغ ہوتے تو دوسری سورت پڑھتے، کبھی آپ لمبی سورت پڑھتے اور کبھی سفر یا کسی اور سبب سے ہلکی سورت پڑھتے، لیکن عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوسط درمیانی قسم کی صورتیں پڑھتے، جس میں ایک درمیانہ وقت لگے، نہ بالکل چھوٹی نہ بالکل بڑی۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتوں کی قراءت کرتے ہیں۔ کتنی؟ ہاں، آج کل یہ سنت بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی امام پڑھا دے
تو اس پر تانے کستے ہیں لوگ، پتہ نہیں بھول گیا ہے یا کیا ہو گیا اس کو، اتنی لمبی پڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر میں سورہ قاف، سورہ روم، سورہ تکویر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ زلزال کو دونوں رکعتوں میں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور سفر کی حالت میں فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ الفلق، دوسری رکعت میں سورۃ الناس، ان دونوں کو معوذتین کہتے ہیں، یہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنون پڑھنا شروع کیا فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں۔ کون سی سورت پڑھنا شروع کیا؟ سورۃ المؤمنون۔ یہاں تک کہ پہلی رکعت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے قصے پر پہنچے، آج کل جو قرآن عام طور پر اپنے پاس ہے اس کے اندر آپ دیکھیں چوتھے صفحے میں ہے۔ کتنے صفحے میں ہے؟ چوتھے صفحے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لگ بھگ 45 آیتیں آپ پڑھے ہیں، اس کے بعد آپ کو کھانسی آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں تلاوت روکی اور رکوع میں چلے گئے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد هل اتى علی الانسان پڑھا کرتے۔ پہلی سورت کو سورہ سجدہ اور دوسری سورت کو سورہ دہر یا انسان بھی کہتے ہیں۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں کبھی لمبی قرات کرتے تھے اور عصر کی نماز میں قرات نماز ظہر کی قرات سے آدھی ہوا کرتی، اور اگر ظہر کی قرات چھوٹی ہوتی تو عصر کی قرات اس کے برابر ہوتی۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ کنفیوز ہو گیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ تلاوت درمیانی ہوتی، صرف فجر میں لمبی کرتے، لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں بھی لمبی قرات کرتے۔ جب ظہر کی نماز میں لمبی قرات کرتے، کس میں؟ ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، تو عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں کتنی ہوتی؟ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے آدھے کے برابر۔ آئی سمجھ میں بات؟ اگر آپ کبھی ظہر کی نماز میں لمبی نہ کر کے چھوٹی سورت پڑھتے اگر، تو عصر میں بھی اسی کے برابر۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ نمبر 10، مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ طور اور ایک بار سورۃ مرسلات پڑھی۔ ایک بار سورۃ طور اور ایک بار سورۃ المرسلات پڑھی۔ کیا مطلب اس کا؟ عام طور پر مغرب کی نماز میں چھوٹی سورتیں پڑھتے، قصار السور جیسے کہ آخر کی، لیکن کبھی آپ اتنی لمبی بھی پڑھ لیا کرتے۔ نمبر 11، عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التین پڑھی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی اس جیسی سورتیں پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھنے سے منع کیا۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو سورت پڑھتے پوری پڑھتے، کبھی ایک سورت 2 رکعتوں میں پوری کرتے، کبھی آپ ابتدائی سورت پڑھتے یعنی سورت کا شروع کا کچھ حصہ، البتہ آخر و درمیان سورت سے پڑھنے کے بارے میں کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ جہاں تک 2 سورتوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھنے کا معاملہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صرف نفل میں کرتے تھے، اور رہا معاملہ ایک ہی سورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کم ہی کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ و عیدین کے علاوہ کسی نماز میں کوئی سورت متعین نہیں کی ہے کہ اسے چھوڑ کر کوئی دوسری سورت پڑھتے ہی نہ ہو۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں رکوع کے بعد 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھا، پھر اسے چھوڑ دیا، اور یہ قنوت ایک عارضی ضرورت کے تحت تھی، یعنی ایک ضرورت ایسی پیش آ گئی کہ بعض تقریباً 70 قرائے کرام کو ایک وقت میں شہید کر دیا ظالموں نے، کافروں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ پڑھی، 1 مہینہ پڑھنے کے بعد آپ نے چھوڑ دی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک عارضہ، ایک ضرورت پیش آئی تو آپ نے کی، جب ضرورت ختم ہو گئی تو قنوت کو ترک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قنوت پڑھنے کا معمول نوازل، یعنی کوئی
اجتماعی طور پر مسلمانوں پر بڑی مصیبت آ جائے، اور یہ قنوت صرف فجر کے ساتھ خاص نہ تھی جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ دوسری نمازوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔